اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماریاں اور اس کا علاج اور دواؤں کا ذکر حدیث میں چل رہا ہے۔ عن عمرة بنت قیس العدویة قالت دخلت على عائشة رضی اللہ تعالی عنها فسألتها عن الفرار من الطاعون فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف، رواه ابن سعد ورواه احمد في مسنده۔ حضرت عمرہ بنت قیس العدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، وہ حضرت عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ گئی اور طاعون سے بھاگنے والوں کے بارے میں سوال کیا۔ طاعون کی بیماری کے بارے میں پیچھے ذکر آ گیا کہ اونٹوں میں جیسے پہلے پھوڑے ہوتے ہیں ایسے پھوڑے نکلتے ہیں اور انسان دھما دھم مر جاتے ہیں۔ تو اس طاعون کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھ رہی ہیں کہ طاعون کی بیماری جب پھیل جائے تو اور لوگ بھاگنے لگیں تو ان بھاگنے والوں کے بارے میں سوال پوچھ رہی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاعون کی بیماری سے بھاگنے والا ایسا گنہگار ہے جیسے میدان جہاد سے بھاگنے والے کے برابر۔ میدان جہاد سے کوئی بھاگ جائے اس کی بڑی وعید آئی ہے، وہ ایک مستقل باب ہے۔ فرمایا اسی طرح طاعون کی بیماری پھیل جانے پر کوئی جگہ چھوڑ کر بھاگ جائے اسی قبیل سے۔ یہی حال کورونا کے بارے میں ہے، سب بیماریوں کے بارے میں ہے کہ اگر یہ چیز ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں جبکہ شہید کا درجہ ہے تو اپنی جگہ سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ بڑی فضیلت ہے شہید کی موت۔ کورونا یہ اس کا نیا نام ہے، کووڈ-19 بھی نیا نام، اس کا پرانا نام انگلش آپ کو بتایا تھا نیمونیا ہے، اور اس کا عربی میں نام ہے ذات الجنب، پھیپھڑوں کی بیماری کو کہتے ہیں، اس کو لنگس کی بیماری کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المیت فی ذات الجنب فہو شہید، کورونا کی بیماری میں جو انتقال کر جائے وہ شہید ہے۔ اس کا حال
وہی ہوگا درجے کے اعتبار سے جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کا ہے۔ البتہ اس شہید کے لیے غسل کا حکم نہیں، وہ جس حالت میں اور جن کپڑوں میں ہوتا ہے اسی میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور یہ بیماری میں جو شہید ہے ان کو غسل دیا جائے گا، انہیں کفن بھی پہنایا جائے گا۔ آگے کی حدیث آ رہی، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بلڈ پریشر والے بیمار ہیں ان کو یہ حدیث دھیان سے سننی چاہیے۔ یہ بلڈ پریشر کے بارے میں حدیث آ رہی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حاج بأحدكم الدم فليحتجم فإن الدم اذا تبيغ بصاحبه يقتله۔ رواہ ابن جریر الطبری فی تہذیب الآثار حدیث صحیح۔ یہ حدیث صحیح ہے، راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے، اذا تہیج اذا حاج بأحدکم الدم، جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے، یعنی بلڈ پریشر، پریشر کہتے ہیں دباؤ کو، خون کا جب بھائی یا تو آ جاؤ یا اندر آ جاؤ، خون جب پریشر مارتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عربی میں اذا حاج الدم بأحدکم، جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے۔ بلڈ پریشر کی بیماری اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے صحیح خون میں چربی کا حصہ آ جائے۔ پچھلی مجلس میں بتایا تھا زیادہ گوشت کھانے سے بھی ہوتا ہے، زیادہ چنے کی دال، ارہر کی دال اس کے کھانے سے بھی ہوتا ہے، ملائی بالائی جس کو بولتے اردو میں اس میں بھی ہے، گھی میں بھی ہے، بٹر میں بھی ہے، بکرے کے گوشت اور بڑے کے گوشت میں زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے خون کی چربی یہ گائے کے گوشت میں۔ آگے گائے کی گوشت اور گائے کے دودھ کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بلڈ پریشر کا ذکر کر رہے ہیں۔ بالکل حدیث میں باقاعدہ بتلایا گیا کہ جب کسی کو یہ بیماری ہو جائے بلڈ پریشر کی تو فرمایا کہ وہ پچھنا لگوائے۔ آپ کو بتایا تھا ہم نے، پچھنا کہتے ہیں ہجامہ، اس میں وہ لوگ اندر سے جو چربی کا مادہ ہے خون میں وہ نکال لیتے ہیں، تو آپ کا خون صاف ہو جائے گا تو بلڈ پریشر کی بیماری چلی جاتی، مگر شرط یہ ہے کہ وہ پچھنا لگانے والا برابر جانکار ہو۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے، ذرا دھیان سے سنو، یہ بیماری کتنی خطرناک ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں تو دھیان نہیں دیتے کہ بلڈ پریشر کی بیماری میں دھیان رکھا کرو، ایک دن بھی چھوٹ گیا اور ہائی ہو گیا تو آدمی کو قبرستان میں پہنچا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ خون کے جوش مارنے سے حدیث میں ہے فَإِنَّ الدَّمَ اِذَا تَبَيَّغَ بِصَاحِبِهِ يَقْتُلُهُ، اس لیے کہ جب خون کے جوش مارتا ہے تو فرمایا آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم لوگ اٹیک کہتے ہیں۔ بولو بھائی کیا کہتے ہیں؟ اٹیک، حملہ کیا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شان و آدمی کو چانس دیتا ہے، ہلکا آتا ہے پھر اور آتا ہے۔ پرہیز مکمل کرے آدمی اور یہ دوائی کھا لیتا ہے جو پچھنا لگوانے سے بھی ہو جاتا ہے۔ پچھنا لگوانے سے بھی چربی اور کولیسٹرول نکل سکتا ہے، مگر آدمی ماہر اور اسپیشلسٹ ہو تو اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ختم ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں بوم ہے، بوم، ایک بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری، مگر لوگ اس کو لے کر چلائی کرتے ہیں اور پھر اچانک آدمی جوانی میں انتقال کر جاتا۔ کل راندیر میں ایک لڑکا انتقال کر گیا میدان میں۔ یہ کتنے لوگ جم میں جاتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہی ہوتا ہے پریشر، اور پھر وہ جم میں جاتے ہیں تو پریشر اور ہائی ہوتا ہے، ایک سیکنڈ میں چلا جاتا ہے۔
ادھر بھروچ ضلع میں بڑودہ کے پاس ایک تو ماسٹر تھے جیم کے، وہ باقاعدہ یہی کرا رہے تھے، کراٹے کرا رہے تھے، اور ایک سیکنڈ میں نیچے گری، انتقال ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی ہوا۔ تو ایک تو پچھنا لگوانے سے، جس کو حجامہ کہتے ہیں، اس سے بھی نکل جاتا ہے، اور آدمی مستقل علاج کرے اس کا، دوسری دواؤں میں بھی، یہ ڈاکٹر لوگ دیتے ہیں انگلش دوائیں، اس میں بھی ہے، آپ کا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے، اور ایک مدت تک لیا کرو تو ختم ہو جاتا ہے، مگر آپ کو گوشت، انڈے، گھی، بٹر سب بند کرنا پڑتا، مگر لوگ سمجھتے ہی نہیں، بس گوشت کو ہی کھانا سمجھتے ہیں۔ بھئی بیماری آئی تو بند کرو، سبزی کھانے سے آدمی، ویجیٹیبل کھانے سے مر نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنَّ الدَّمَ إِذَا تَبَيَّغَ بِصَاحِبِهِ، جب وہ جوش مارتا ہے خون، يَقْتُلُهُ، تو اس آدمی کو مار ڈالتا ہے۔ بھائی ذرا زور سے بولو نا، لوگ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ بلڈ پریشر مرتے ہیں، ہائی پریشر ہوتا ہے، کبھی کبھی اگر ایک درجے کے اندر آتا ہے تو کم از کم لقوہ تو مار ہی جاتا ہے، اور دونوں سائڈ پکڑ لیا تو آدمی کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اگر آپ مکمل پرہیز کریں، گوشت سے، انڈوں سے، گھی سے، بٹر سے، میٹھی چیزوں سے، چاکلیٹ سے، بیکری کی آئٹم سے، میٹھی چیزوں سے، مٹھائیوں سے، تو آدھا علاج تو اللہ نے پرہیز میں ہی رکھا، اور آدھا علاج کر لو۔ گاجر کا رس مسلسل صبح خالی پیٹ پینے سے بھی ایک مدت تک، اگر آپ 60 دن پیو تو آپ کا کولیسٹرول کم ہو کے بلڈ پریشر کی بیماری نکل جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ پرہیز مکمل ہو۔ اور دوسرا علاج ہم لوگوں کو یہاں دیتے ہیں، چولائی کی پتوں کا رس، ہمارے یہاں گجراتی میں تاندریا کی بھاجی بولتے ہیں، جو لال ڈنڈے والی ہوتی، آپ گوگل مار کے چولائی لکھو گے تو اس کا پکچر آ جائے گا، اس کا فوٹو آ جائے گا، پھر آپ بازار سے اس کو خرید لیں۔ اس کا رس نکالنے کا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جاؤ، بہت زیادہ پانی جیسا پتلا نہیں ہونا چاہیے، جوس کی طرح تھوڑا گاڑھا بننا چاہیے، اس کے پتے جوس میں ختم ہو جانے چاہیے، اس طرح اس کا جوس بنایا جائے۔ آدھا کپ چولائی کے پتوں کا رس، آدھا کپ، اور 1 چمچی لیمو، روزانہ رات سوتے وقت آدمی اگر پیتا ہے تو یہ 21 سے 25 دن میں بلڈ پریشر کی بیماری نکل جاتی ہے۔ پیشاب کے راستے سے جتنا کولیسٹرول اور چربی ہے وہ سب نکل جاتا ہے، اور آدمی کا خون جب صاف ہو جائے گا تو بلڈ پریشر کی بیماری چلی جائے گی۔ ذرا زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گاجر کے رس میں بھی ہے، یا پھر آپ ایلوپیتھی دوائیں کرو تو اس میں بھی شفا ہے، مگر یہ کہ آپ کو ڈاکٹر کو پوچھ کے کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ پریشر کی دوائیں کڈنی جو ہے اور ہارٹ پر بہت برا اثر کرتی ہے لمبے مدت تک لینے سے، مگر جب خون کی خرابی نہیں نکالو گے اندر کی چربی کو تو یہ آپ کو ختم۔ بھائی اندر آ جاؤ، آپ لوگ باہر مت بیٹھو، اندر آ جاؤ، یہ غلط بات ہے، اندر آ جاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علاج بھی کیجئے اور پرہیز بھی کیجئے، پرہیز آدھا علاج۔ مجھے 2005 میں آیا تھا، مجھے روز گوشت کھانے میں آتا ہے بیانوں میں، تو مجھے بھی آیا تھا، مگر الحمدللہ اس کے بعد آیا ہی نہیں، ایک بار نکل گیا وہ نکل گیا، اب روز گوشت نہیں کھاتا، اب یہ نیت کر لی کہ اس کو آنے ہی نہیں دینا، ہفتے میں 1 بار یا 2 بار۔ اللہ نے عقل دی ہے تو عقل کو استعمال کرنا ہے، عقل اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ اس کو جو ہے بالکل کند کر دو، تو اس کا علاج بھی کرو، سنت ہے، پرہیز بھی کرو، پھر وہ چیز آپ کے بدن میں آنے ہی نہیں پائے۔ آج کل لوگوں کے پاس پیسہ بہت آ گیا تو لوگ وہ صبح شام گوشت کھاتے ہیں، صبح شام، تندرستی کی کوئی فکر ہی نہیں کرتے۔ آج جو ہے نا یہاں اوپر کتنے پیشنٹ آپ کو معلوم ہے؟ 90 تھے، 100 میں 10 کم، 125 پر جاتا ہے، 100 125 پر جاتا ہے۔
عصر سے لے کر عشاء تک میں نے 92 کے قریب آدمی کو چیک کیا اور سب کو دوائیں لکھ کے دی. زیادہ تر شوگر، پریشر، کمر کا درد، گھٹنوں کا درد، کڈنیاں، آنکھوں کے چشمے، اور زیادہ تر بیماری یہی شوگر اور پریشر. کوئی بھی مجمع بیٹھے ہو، آپ پوچھو کہ بھائی شوگر پریشر والا ہے، تو آپ کو 65-70% لوگ مل جائیں. بلکہ آج کل ایک فارمولہ بن گیا ہے کہ آپ کوئی دوست سے ملو، نئے آدمی سے، تو بیماری کے بارے میں پوچھو تو ایک ہی سوال کرتے ہیں، شوگر پریشر ہے؟ پہلا ہی سوال یہی ہوتا ہے، کیونکہ عام ہو گیا. لوگ میٹھا بھی اتنا کھاتے ہیں اور گوشت وغیرہ چربی والی چیزیں بھی اتنا ہی کھاتے ہیں. چلیے، تو دیکھیے آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب یہ جوش مارتا ہے، جس کو انگلش میں بلڈ پریشر کہتے ہیں، پریشر مارتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حاج بأحدكم الدم فليحتجم، یا تو پشنے لگواؤ، حجامہ کہتے ہیں، یا پھر جو علاج میں نے بتایا آپ کو پابندی سے کرو اور پرہیز مکمل کرو، بیماری سے باہر نکل جائے، پھر آپ لمبی مدت تک کھا سکتے ہیں. چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حجامہ لگوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی سنت ہے. اس سے بدن کا خراب اور فاسد خون نکل جاتا ہے، بدن کو راحت ملتی ہے، خون صاف ہو جاتا ہے اور آدمی بیماری سے باہر نکل جاتا ہے. ہمارے یہاں اس چیز کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، دوبارہ اس کو زندہ کرنا چاہیے. یعنی پچھنے بھی لگوانے چاہیے، یا جو علاج ہم نے بتایا وہ بھی کرنا چاہیے، اور دوسرا جو ہے یہ کہ پرہیز بھی مکمل کرنا چاہیے، خون صاف کرنا چاہیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھیان سے سنیے، الشفاء فی ثلاثۃ، شفا 3 چیز میں، فی شرطۃ محجم او شربۃ عسل او کیۃ بنار وانتہا. فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا 3 چیزوں میں، سینگی لگوانا یعنی پچھنا جس کو حجامہ کہتے ہیں، دوسرا نمبر فرمایا شہد پینا، شہد میں بہت شفا ہے. اس لیے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ روزانہ 3 چمچ آدمی شہد پی لے روزانہ تو کوئی بڑی بیماری اس کو لاحق نہیں ہے. آدمی کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، مسئلہ ایمان کی کمزوری کا ہے. اور تیسری چیز، آگ سے داغ لگانے میں بھی شفا ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ، البتہ میں اپنی امت کو آگ سے داغ دینے سے منع کرتا ہوں. آگے کی حدیث آ رہی، وَنَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ مرفوعا إِنَّ كَانَ فِي شَيْءٍ مِّمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فَفِي الْحِجَامَةِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جن چیزوں کو تم بطور علاج کے استعمال کرتے ہو، اگر ان میں کوئی بہتر چیز ہے تو وہ حجامہ کرانے میں ہے. اگر وہ جانکار ہے اس کے پاس کرائیے، کوئی حرج نہیں، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی. ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عاد المقنع ثم قال لا ابرو حتى تحتجم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان في شيء من ادويتكم خير ففي شرطة محجم او شربة من عسل او لدغة بنار وما احب ان اكتوي. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مقنع کی بیمار پرسی کے لیے آئے. یہ ایک صحابی ہیں، فرمایا اور کہا میں یہیں بیٹھا رہوں گا جب تک تم حجامہ نہیں لگواؤ گے. ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے حضرت مقنع کی، تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا میں یہیں بیٹھا رہوں گا جب تک تم حجامہ نہیں لگواؤ گے. حجامہ سنت ہے، اس لیے فرمایا کیوں نہیں لگوایا آپ نے؟ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اگر تمہاری دواؤں میں کوئی بھلائی ہے تو وہ پچھنا لگوانے میں ہے، یا شہد پینے میں ہے، یا آگ سے داغ لگانے میں ہے. البتہ میں داغنے کو پسند نہیں کرتا ہوں. داغنے کے بارے میں آگے حدیث آئے گی، مکروہ لکھا. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ضرورت پڑی تو کسی صحابی کی رگ کو کاٹا آگ لگا کر اور پھر اس کو جوائنٹ کر دی، آگے آئے گا حدیث میں. مگر وہ جانکار ہو وہی کرے، اس کا ڈاکٹر ہو، اس کی جانکاری رکھتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا آسمانوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکروہ سمجھتے تھے.
اور وہ بہت کم کیا ہے، لہذا زیادہ تر پچنا لگوانے میں، حجامہ جس کو کہتے ہیں، اور شہد کا ذکر آیا۔ آگے حدیث آری ون بکیر رضی اللہ عنہ ان عاصم بن قتادہ حدثہ ان جابر بن عبد اللہ عاد المقنع ثم قال لا بل حتى تحتجم فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان فيه شفاء، یہی حجامہ لگانے کے بارے میں کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ عن عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كان في شيء شفاء ففي شرطة محجم او شربة عسل او کیۃ تصیب الما وانا اکرہ الکی ولا احبه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر جوہنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو دھیان سے سنو، حدیث وہی مگر ایک جملہ کبھی آتا ہے جو ہے حدیث کی مزید تشریح کرتا ہے۔ فرمایا کہ کسی چیز میں شفا ہے تو حجامہ لگوانے میں ہے، شہد پینے میں ہے، یا آگ کے ذریعے داغ لگانے سے ہے، لیکن میں داغ کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند نہیں، ولا احب، اور میں جناب اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ آگے سنیے تفصیل، داغ لگوانا مکروہ ہے آگ کے ذریعے سے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کا علاج کرتے ہوئے ان کو آگ سے داغ لگایا، اس لیے جائز تو ہے مگر مکروہ ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے بازو کی ایک رگ میں 2 مرتبہ آگ سے داغ لگایا، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث میں آیا ہے۔ نیز سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈاکٹر کو سیدنا ابی بن کعب کی طرف بھیجا، ایک ڈاکٹر کو سیدنا ابی بن کعب کے پاس بھیجا رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اس ڈاکٹر نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک رگ کاٹی اور اس کے بعد ان کو داغ دیا، پھر اس کو جوائنٹ کر دیا۔ وہ ڈاکٹر اس کو جانتا تھا۔ رہا مسئلہ شہد سے علاج کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے فیہ شفاء للناس کے وصف سے نوازا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں شہد کے ذریعے علاج، جس کو ہنی کہا جاتا ہے انگلش میں، آپ نے لوگوں کا علاج کیا ہے اور آپ نے خود کروایا ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال یا نافع قد تبیغ بی الدم فالتمس لی حجاما واجعله رفیقا ان استطعت ولا تجعله شیخا کبیرا ولا صبیا صغیرا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا واحتجموا الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء۔ دھیان دیجئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نافع وہ کہتے ہیں، انہوں نے حضرت نافع سے کہا، اے نافع میرے خون میں گرمی پیدا ہو گئی ہے، کوئی پچھنے لگوانے والے آدمی تلاش کر کے لے آؤ، یعنی میرے خون میں چربی آ گئی، جب چربی آئے گی گرمی آئے گی، جس کو آپ بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ مگر ساتھ ساتھ کیا فرمایا عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اے نافع اس کی کوشش کرنا کہ جو ڈاکٹر ہے وہ نرمی برتنے والا، نرم دل انسان، دوسری چیز بالکل بوڑھا نہ ہو، اور فرمایا کوئی بالکل بچہ بھی نہ ہو کہ کسی بچے سے پچھنا نہ لگوائیں گے، بچے میں عقل کم ہوتی ہے، بوڑھا بھی نہ ہو بچہ بھی نہ ہو۔ بچوں سے کرانے میں آپ جو لوگ جاتے ہیں گیریج وغیرہ پر، ایک دن میں ایک گیریج میں گیا، ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں، وہ اپنے علاقے سے جہاں کے وہ ہیں گجرات کے باہر سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ لاتے ہیں اپنے علاقے سے، ان کے ماں باپ بھی کہتے ہوں گے کہ ان کو سکھاؤ گیریج کا کام۔ تو ایک دن میرے ٹائر کا کام تھا، یہ حدیث سے استدلال کر رہا ہوں،
کہ بچے سے علاج نہیں کرانا چاہیے اگر اس کو کسی نے جانکاری بھی دے دی، بچہ بچہ ہے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ڈاکٹر جو ہے حجامہ لگانے والا نرم دل ہو، ایک بالکل بوڑھا بھی نہ ہو اور بالکل بچہ بھی نہیں ہو، جوان ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ جوان کا دماغ تازہ ہوتا ہے۔ تو وہ بڑے جو آدمی تھے گیریج میں، ان کا کہ مولانا کی جو ہے اس کے ویل برابر فٹ کر دو۔ میں سمجھا ان کو برابر ٹرین کیا ہوگا، 8-10 سال کے بچے تھے وہ، اب ان کے پاس جتنی طاقت تھی اتنے کی ہے، وہ تو 1 کلومیٹر جا کے بورڈ نکل گئے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس کی آواز آئی تو ہم لوگ رک رہے ہیں، وہ اندر ہی ویل ٹھہرا رہا، نہیں تو وہ 3 ویل کے ساتھ گاڑی آگے چلی جاتی۔ اور میں نے ان کو کہا اللہ کے بندے تم یہ بچوں سے کام کراتے ہو، کسی کو مار ڈالو گے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بات چھوٹے بچے سے کروا۔ میں نے ان کو پھر سمجھایا کہ کسی کی جان جائے گی، آپ اس پر دھیان دیا کرو، چھوٹے بچوں سے یہ کام نہیں کروائی، چھوٹے بچوں سے تمہاری خود کی خدمت کرواؤ، جب بڑے ہو جائیں تو ان کو عقل آئے، جب یہ گیریج کا کام سکھانا، اس کے بعد سے بلاتے نہیں الحمدللہ۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ایک تو بالکل بوڑھا نہ ہو، نرمی برتنے والا ہو، جانکار ہو جیسا اوپر کی حدیث میں ہے، اور بچہ بھی نہ ہو۔ وہ آپ صلی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرماتے، فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حجامہ لگوانا ہے تو سب سے افضل ٹائم ہے کہ نہار منہ، جب آپ کا پیٹ خالی ہو، فجر کے بعد جب آپ کا پیٹ خالی ہو۔ اس کے بہت فائدے ہیں، ہم کتنے علاج ایسے ہیں جس میں صبح خالی پیٹ دو، کیونکہ خون آپ کا اوپر آتا ہے، یہاں پیٹ میں پورا خون آپ کا یہاں آتا ہے، اور جب یہاں آتا ہے تو ساری بیماریوں کو، اندر جتنی خرابی ہے تو خالی پیٹ ہم وہ علاج دیتے ہیں، اور خالی پیٹ دیتے ہیں تو جو اندر ہے خون میں جائے گا، خون میں جلے وہ پھر پورے بلڈ میں، پورے بدن میں پہنچے گا، خون دوڑتے کرتے کام کرتے تو وہ اثرات وہاں اندر تک جائیں گی بات، اس لیے خالی پیٹ بعض علاج دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ حجامہ لگوانے کا بہترین ٹائم خالی پیٹ ہے، جب نہار منہ آدمی کوئی چیز کھائی نہ ہو۔ کیوں فرمایا؟ دھیان دو، حدیث ہے صحیح، فرمایا فإنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحجامۃ علی الریق امثل وفیہ شفاء وبرکۃ، فرمایا خالی پیٹ کرانا اس میں شفا بھی ہے اور اللہ نے اس میں برکت بھی رکھی۔ وتزید فی العقل، دھیان سے دیجئے، اور جو کرانے والا ہے جس کو بیماری، فرمایا خالی پیٹ حجامہ کرانے میں آدمی کی عقل کو بڑھاتا ہے۔ پورا مجمع جواب دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث بالکل صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے والا کون ہے؟ اللہ۔ انسانوں کو بیماریاں دینے والا، شفا دینے والا، علاج میں کیا چیز کیا رکھی ہے، تو برکت اور شفا یہ ٹائم میں ہے۔ دوسرے ٹائم میں بھی شفا مل جائے گی مگر اس میں زیادہ شفا ہے، زیادہ برکت۔ فرمایا عقل کو بڑھاتی ہے اور صبر و ضبط میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ اللہ کا نام لے کر فرمایا جمعرات والے دن حجامہ کروایا کرو، اس میں بڑی برکت ہے۔ جمعرات کے دن ایک دھیان سے سنو، اور بدھ، جمعہ، سنیچر اور اتوار کو حجامہ لگانے سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کرو۔ آگے سنو دھیان سے، سوموار اور منگل کو حجامہ زیادہ کراؤ۔ زور سے بولو بھائی، کون کون سے دن؟ سوموار اور منگلوار، اور اوپر آ گیا جمعرات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 دن میں سوموار اور منگل فرمایا، اس دن میں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دی تھی، لہذا دن کی بھی برکتیں ہیں۔ حجامہ کی تو برکت ہے ہی ہے، اس میں شفا ہے، مگر جو ٹائم بتلایا گیا یہ سنت طریقہ ہے، آپ دوسرے ٹائم میں کرا لو گے شفا مل سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، مگر فرمایا یہ ٹائم، ایک تو نہار منہ ہو خالی پیٹ، وہ اچھا ہے، جمعرات ہو یا سوموار اور منگل کا دن ہو، تو اس کی وجہ بتائی گئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو شفا عطا فرمائی تھی وہ سوم اور منگل کا دن تھی۔ آگے چلیے، اور بدھوار کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کی پریکشا کی تھی، لہذا اس سے بچنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔
اور آگے فرمایا کوڑ کا علاج اور پھلہری بھی بود والے دن اور یا رات کو ہی عام طور پر ظاہر ہوتی ہے، لہذا اس دن میں آدمی کو علاج سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لہذا جمعرات ایک، سوموار دو، اور بولو بھائی تیسرا کون سا بتایا؟ منگل۔ ان دنوں میں زیادہ افضل ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان دنوں کو زیادہ اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کی وضاحت اور تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ ہمیں یہی مناسب لگتا ہے کہ جن حقائق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کو مان کر عمل کیا جائے تو اللہ کی طرف سے اور مدد آتی ہے۔ لہذا حجامہ کراؤ تو خالی پیٹ کراؤ، جمعرات، سوم یا منگل کے دن کراؤ۔ جو ہے بدھوار کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش آئی تھی، ان کا امتحان لیا تھا، بیماری میں مبتلا ہوئے تھے، اور سوم اور منگل کے دن اللہ ان کو شفا عطا فرمائی تھی۔ آگے کی حدیث آ رہی، ونبی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى عشرين كان شفاء من كل داء أخرجه أبو داود وأخرجه البيهقي والطبراني في المعجم الأوسط۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چاند کی 17 تاریخ کو، اسلامی اعتبار سے 17 تاریخ، اور فرمایا پہلا فرمایا لی 17 تاریخ، دوسرا فرمایا و19 19واں چاند، 17 اور 19، اور تیسرا فرمایا 21ویں رات کو جس نے حجامہ کروایا رات کے وقت، تو رات کی 3 راتیں ہیں یاد رکھنا، 17 19 اور 21۔ 17 کے بعد ایک چھوڑ دو، کون سی آئے گی؟ 19۔ 19 کے بعد ایک چھوڑ دو، کون سی آئے گی؟ 21۔ تو 17 بھی ہے، 19 بھی، 21۔ فرمایا راتوں کو لگوانا ہو تو ان راتوں کی اختیار کرو، اس میں برکت اور شفا ہے۔ فرمایا من کل دائن کان شفاء من کل دائن، ہر بیماری سے اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال وعن انس رضی اللہ عنہ كان يحتجب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجب على الأخضعين والكاهل وكان يحتجب ل17 و19 و21۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اخرجہ الترمذی والحاکم فی مسندہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن کی دونوں جانب 2 پوشیدہ رگوں اور پیٹھ کے بالائی حصے بیک سائڈ کے حصے پر پچنے لگواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رگوں پر، 2 رگیں، گردن کی دونوں رگیں اور پیٹھ کی بیک سائڈ پر، اور چاند کی 17ویں 19ویں اور 21ویں تاریخ کو پچھنے لگواتے تھے، حجامہ کرواتے تھے۔ شارح ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ان تاریخوں کی ایک وجہ بیان کی ہے کہ مہینے کے شروع میں خون غالب چڑھتا ہے اور آخری مہینے میں کم ہو جاتا ہے، اس لیے حجامہ لگوانے میں مہینے کا درمیانی، جیسا کہ 17 19 اور 21 فرمایا ان تاریخوں میں کراؤ تو زیادہ بہتر ہے، اور بیماریوں میں مکروہ بتلایا ہے، اور دنوں میں مکروہ بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتجب فی رأسہ ویسمیہ ام مغیث۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر میں حجامہ لگواتے تھے اور اسے ام مغیث کہتے تھے۔ یہ حجامہ جو لگواتے ہیں نا، ان کا ایک نام ہے مدد کرنے والے کی ماں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لقب دیا تھا کہ اللہ نے اس میں اتنی شفا رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ام مغیث رکھا تھا۔ مغیث کے معنی مدد کرنے والا، تو کہہ رہے مدد کرنے والے کی بھی ماں ہے۔ ہم لوگ کسی چیز کو بارے میں کہتے ہیں نا، کسی چیز کو زیادہ بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں وہ تو فلاں کی ماں ہے، وہ تو اس کا باپ ہے۔ بھائی بولو نا، ہے کہ نہیں؟ یہ فلاں ڈاکٹر آیا ہے تو کہ فلاں ڈاکٹر کا باپ ہے، یہ باپ ہے، یعنی اس سے زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر بیماری میں جہاں جہاں شفائیں رکھی ہے ان تمام کی ماں ہے یہ۔ تو حجامہ لگوانا سنت ہے، مگر یاد رکھنا ماہر ہونا چاہیے۔ آپ کو علاقے میں پتہ لگا لینا چاہیے بھائی اس کا کام کون برسوں سے کرتا ہے۔ آپ سمجھ میں آ رہی؟ پالنپور میں ہمارے عزیز ہیں ایک مولانا عارف صاحب، وہ پالنپور میں کرتے ہیں، ان کا برسوں کا تجربہ ہے۔
جب سے فارغ ہوئے ہیں تب سے حکمت کا کام بھی کرتے ہیں اور حجامہ کام بھی بہت برسوں سے شروع کیا انہوں نے، اور بالکل سنت کے مطابق وہ کرتے ہیں، مگر پالن پور میں کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ماہر ہونا چاہیے، وہ حکیم بھی ہیں، حکمت کا کام کرتے ہیں۔ میں دین دنیا گروپ میں کبھی کبھی چھوڑتا بھی ہوں ان کے میسیجز، تو ماہر ہو، ایک تو یہ چیز ہے، جانکار ہو، تو آپ ان سے کروائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تو برسوں کا تجربہ ہوگا تو پھر آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر جانکار نہیں ہے، نہ پیشہ دار ہے، صرف کمانے کے لیے دھندا کھول رکھا، جانکار نہیں، تو جو آپ کا اچھا گن ہے وہ بھی لے جائے گا، نہیں بیمار نہیں تو بھی بیمار ہو جاؤ۔ اس لیے میں شرط لگا رہا ہوں کہ جانکار ہونا چاہیے۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پچھنا لگوانے کے لیے جس حضرت نافع سے فرمایا تھا، تو فرمایا تھا کہ ڈھونڈو جوان ڈھونڈنا، بوڑھا نہ ہو، بچہ نہ ہو، جانکار بھی ہو، نرم دل بھی ہو، اور فرمایا جانکاری رکھتا ہو۔ چلیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث آ رہی ہے، ان سمرۃ رضی اللہ عنہ مرفوعا خیر ما تداویتم به الحجامۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین چیز جس سے تم علاج کرتے ہو وہ حجامہ کروانا۔ یہ صحابہ کے زمانے میں سب سے زیادہ رائج یہی چیز تھی، جب خون صاف ہو جاتا تھا، اور صحابہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا صحابہ نے، تو صحابہ کرتے تھے، جہاں بھی گئے اس کو لے کر گئے۔ ہمارے انڈیا میں بھی ایسے ہی نہیں آ گیا، وہ صحابہ کے زمانے سے لوگ دھیمے دھیمے کرتے کرتے آ رہے ہیں۔ چلیے، تو فرمایا بہترین دوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین چیز جس سے تم علاج کرتے ہو وہ یہی پچھنا لگوانا ہے، حجامہ، اور فرمایا قسط بحری ہیں، اور فرمایا اپنے بچوں کو چوکا دے کر تکلیف نہ دیا کرو۔ بعض لوگ پچھلے زمانے میں بچوں کو جیسے کوئی چیز ہے تو چمٹی دی، یوں کر کے زور سے چمٹی دی اور بچہ رویا تو کہا وہ چیز نکل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ یہ جاہل لوگ کرتے ہیں، بچوں کو چمٹیاں دیتے ہیں، یہ سب چیزیں منع کر فرمایا جس چیز سے علاج کا حکم ہے فرمایا اسی سے کرنی چاہیے۔ یہ قسط بحری کا ذکر آیا، ایک تو حجامہ لگانے کا، اور دوسرا قسط بحری۔ یا آپ حکیم چیچی میں جاؤ گے تو آپ کو وہ بتا دے گا کہ قسط بحری کس کو کہتے ہیں، چونکہ یونانی دوائیں میرا کام نہیں، میرا کام تو دیسی دواؤں کا ہے، نیچرل میڈیسنس کا، تو یہ یونانی میں آتی ہے قسط بحری، تو آپ وہاں جائیں گے تو وہ بتا دیں گے، تو اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی۔ یہ آگے اس کی تشریح آ رہے کہ یہ قسط بحری کیا چیز ہے، تو فرمایا ہندوستان میں پیدا ہونے والی خوشبودار لکڑی ہے جو بطور دوا کے اور بطور دھوئیں کے استعمال کی جاتی ہے، اس کا دھواں بھی دیا جاتا ہے تو مریض کو شفا ملتی ہے۔ اگر بچے کے حلق کا کوا اتر جائے، ایک بیماری ہے بچے کے حلق کا، تو اسے انگلی سے چوکا دے کر اپنی جگہ نہ لایا جائے، لوگ کرتے ہیں انگلیاں ڈال کر، بچے روتے ہیں، فرمایا اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اس طرح علاج کرنے سے منع فرمایا۔ آگے کی حدیث آ رہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانا ہے، پچھنا لگوانا ہے، وہ چاند کا 17واں، 19واں اور 21واں دن ہے۔ آپ اب دھیان سے سنو، دیکھو یہ حدیث بار بار آ رہی ہے، مگر اس حدیث میں ایک نئی بات آتی جو ہمارے علم کو بڑھا دیتی ہے اور ایمان تازہ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک صحابی نے یاد رکھا کبھی یا یاد نہیں رہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو اتنا ہی بیان کیا، تو وہ صحابی نے اتنا ہی بیان کیا، اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مجلس میں ارشاد فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ان کو وہ بات مزید کر کے بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن صحابہ نے سنا وہ فرما رہے وما مررت بملئ من الملائکۃ لیلۃ اسری بی الا قالوا علیک بالحجامۃ یا محمد، پڑھو زور سے صلی اللہ، کیا فرمایا آسمانوں سے؟ فرمایا میں معراج والی رات فرشتوں کے جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا، ہر فرشتوں نے مجھے یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو بتلا دو کہ حجامہ لگانے کا اہتمام ضرور کریں، اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ آسمانوں کے ہر فرشتے نے کہا۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں کراؤ، سنت ہے، نہیں کرانا ہے تو انگلش دوائیں کھاؤ، ہمارے پاس بھی اس کا علاج ہے، آپ کو بتا دیا ہم نے، بلڈ پریشر کا علاج بھی بتا دیا۔ چلیے اس سے اندازہ لگاؤ
کہ یہ اسلامی دوائیں ہیں جو آسمانوں سے بتلائی گئی، اور آج بھی لوگ بے حساب لوگ کرواتے ہیں حجاب۔ کرائیے، جن جن راتوں میں منع کیا مکروہ بتا ان راتوں سے بچیے، اور جن کا حکم دیا کہ ان راتوں میں شفا ہے، برکت ہے، تو کروائیے، پھر انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی۔ بس آگے کی بات انشاءاللہ آگے کریں گے۔ یہی باب چل رہا ہے، جو حضرات سنتے ہیں آن لائن بھی انہیں گزارش ہے کہ ابھی تو بہت ساری دواؤں کا ذکر آتا ہے، سنا بوٹی کا ذکر آئے گا، کلونجی کا ذکر آئے گا، اجوا کھجور کا ذکر آئے گا۔ یہ آج کل جتنی بھینکر بیماریاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اسی میں شفا رکھی، مگر شرط یہ ہے کہ کھانا چاہیے۔ اگر بڑے بڑے گولے کھانے کے ہے انگلش تو پھر کھاؤ، نہیں کھانا ہے تو پھر یہ سنت کا علاج کرو۔ اللہ نے اس میں کئی بیماریوں، ایک حدیث آ رہی کہ کلونجی جو شخص استعمال نہ کر اپنے کھانے میں، سالن میں بھی ڈلواؤ یا ایسے ہی چبا لو، صبح شام چبا کے اس کو کھا لو، بے شمار آگے خود ذکر آئے گا، ان بیماریوں کا ذکر آئے گا کہ ان بیماریوں میں ایک حدیث تو یہ آئی ہے کہ بڑھاپے اور موت کے سوا اللہ نے، صرف موت کے سوا اللہ نے ہر بیماری میں اس نے شفا رکھی۔ آئے گا لہسن کے بارے میں، لہسن آپ لوگ لہسن کھاتے ہیں، حدیث آئے گی کہ 70 بیماریوں میں اللہ نے اس کی شفا رکھی۔ مگر یوں کہو بھائی اس لہسن کھاؤ، اس کو کون کھائے گا، تو اس میں تو بو آتی۔ اب اس کی چٹنیاں کھانے کو کہو تو خوب کھائیں گے، جہاں ویرائٹیاں ملتی ہیں نا وہاں اس سے لہسن کی چٹنیاں مانگیں گے، مگر جو اصلی طاقت ہے وہ نکل جاتی جل کر، وہ خالص اس میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں آنے سے پہلے لہسن اور پیاز کھانے سے منع فرمایا، تو لہسن پیاز کھانا حرام نہیں بتلایا، وہ فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے، دوسرے نمازیوں کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، اور خود آپ کو بھی ناپسند لگے گا اس کی بدبو، اس لیے منع کیا گیا، مکروہ لکھا۔ دوسرے اوقات میں کھاؤ، آپ کچا پیاز بھی کھا سکتے ہیں، لہسن بھی کھا سکتے ہیں، مگر فرمایا منہ صاف کر کے آؤ، کولگیٹ کر کے آؤ، مسواک کر کے آؤ، سویٹ کھا کے آؤ، اس کی بدبو ختم کر کے آؤ، پھر آپ کو کوئی حرج نہیں، پھر آؤ مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دواؤں پر جو اسلامی طریقہ ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لو مرسل چٹھی لا دو، آپ کے مدرسے کا نام بولو نا۔ ارے کشمیر والے ہیں تو آپ کا دائیں دین ہے نا، آپ کہو تو دے دوں ان کو، آپ آئندہ پیر کو ہیں تو پھر آپ اگر ترجیح دیتے ہیں تو مجھے کوئی حرج نہیں، آئندہ پیر کو ہیں آپ تو میں دے دوں۔ مولانا سے بات کر کے رکھیے، تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی جگہ پھر آپ ہیں کل پیر کو، ان کو دوسرے دن دیں گے، جاؤ آپ رہنے والے ہوں تو پھر آپ آ جاؤ ان کو دے دیں، یہ پہلے ہے یہ بعد میں نہیں ہے نا، بیٹھ جاؤ۔ یہ ہمارے شاگرد بھی ہیں، مولانا ہریانے سے آئے ہیں، اور ان کے مدرسے میں بھی جاتا رہتا ہوں، اگر یہ ان کو ترجیح دے تو مجھے کوئی اشکال نہیں تھا، مجھے کیا ہے۔ آج جو ہے ہریانے کا چندہ ہے، آپ حضرات زکوٰۃ للہ صدقات خیرات سے ان کو مدد کرتے جائیں اپنی اپنی طاقت کے مطابق۔ ہم کو بھی معلوم ہے آج کل تجارت کے حالات وغیرہ ٹھیک نہیں، مگر آپ اپنی طاقت کے مطابق امداد فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ مولا امت مسلمہ ہو کر امت پر ظلم کرنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اے اللہ بڑے دکھ کے ساتھ آپ کے دربار میں یہ بات عرض کرتے ہیں کہ سعودی حکومت نے، ان میں سے بعض ایسے کارندے ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام جو آج سے 125 سال پہلے جاری ہوا تھا، اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے خواب کی نسبت سے، اور جس کا خالص مقصد اللہ اور نبی کی طرف بلانا ہے، جس کا سیاست سے اور راج کرن سے دور دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ اے اللہ خالص لوگوں کو آخرت کی فکر دلانے والی جماعت ہے، جن کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ
جن کو دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیا، شیخ الہند جیسے آدمی جو اے اللہ راتوں کو رونے والے امت کے خاطر، اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، ان جیسے اکابر سے اے اللہ ان کے یہ فیض یافتہ ہیں، خاص کر شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید میں تھے، اور جن سے اللہ نے پورے عالم میں دعوت و تبلیغ کا کام لیا۔ اے اللہ آج آپ کے سامنے رونے کے سوا کوئی چیز نہیں کہ آج یہ حکومتیں یہ اعلان کر رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ والے دہشت گرد اور ٹیررسٹ کے دروازوں میں سے داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ بے شک اور بے شک ہم آپ سے صرف التجا کرتے ہیں، یہ لوگ جتنی بھی محنت کریں، ساری دنیا کے بھی بادشاہ ایک ہو جائیں، مگر اے اللہ تو بادشاہوں کا بھی خالق و مالک ہے۔ اس کام کے ساتھ اگر آپ کی مدد رہی، ہزار بادشاہ بھی چلاتے رہیں تو مولا کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ہم ان بادشاہوں کے لیے جو یہ اعلان کرتے ہیں، اے اللہ ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ان لوگوں کو اس کام کی برکتیں کھولنے کی ان پر کھل جائے، اے اللہ اس کام کی رحمتیں کھل جائے تو ایسی انہیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کام سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی ہے اور ہزاروں لوگ غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کا ذہن جنہوں نے بگاڑا ہے، جن جماعتوں نے بگاڑا، یہ ہمارے ہی مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان ساری جماعتوں کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ آپ صحیح سمجھ دے دیں گے تو اللہ یہ سب کہیں گے کہ ہاں یہ کام اچھا ہے۔ آج جتنے غیر مسلم جانتے ہیں وہ ان جماعتوں کی امداد کرتے ہیں، کیا آؤ یہ تو خدا کے بندے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان مسلمان بادشاہوں کو صحیح ہدایت عطا فرما، ان کے دلوں میں جو کاٹ لگا ہے دماغوں میں اس کو ختم فرما کر اس جماعت کی اور آبیاری فرما۔ اے اللہ آج پورے عالم میں یہ جماعت پھیل چکی ہے اور اس کا کام صرف اللہ اور نبی کی طرف بلانا ہے۔ اے اللہ تو اس کام میں اور برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ انسان چھوٹی موٹی کام میں غلطیاں ہو جاتی ہے، مگر اس کام کو سرے سے انکار کرنا اے اللہ یہ نری جہالت ہے۔ ان تمام لوگوں کو جو اس کے خلاف بولتے ہیں یا جو خوش ہوتے ہیں، اے اللہ ان سب کو صحیح سمجھ عطا فرما، اور سارے مسلمان جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں آن لائن دنیا بھر میں سے ہماری یہ مجلس سن رہے ہیں، ان میں مرد ہو یا عورت، اے اللہ ان تمام کو اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اور ان کو دوسروں تک اس کام کی برکتیں رحمتیں سنانے کی اور اس کام کے فائدے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، امت کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ یہ جتنے مدارس کے لوگ کام لے کر آتے ہیں، اے اللہ ان تمام کی آبیاری اور مدد نازل فرما، مدارس کو غیب سے چلانے کا انتظام فرما۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں میں نرم دلی عطا فرما کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان مدارس کی امداد کریں۔ تبلیغی جماعت بھی ان مدارس ہی سے نکلی ہے۔ اے اللہ یہ ایک مدرسے ہی کے فارغ التحصیل تھے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام کی قبریں ایک ساتھ ہیں تقریباً۔ اے اللہ ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ان کو امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تابعین اور تبع تابعین کو اس سے زیادہ اجر عطا فرما کہ دعوت و تبلیغ کا کام وہیں سے چلا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ مولا قیامت بہت قریب ہے۔ اے اللہ کراچی میں اور پاکستانی میں حیدرآباد کی جگہوں پر اور ابھی پاناما کے پاس پیرو میں خطرناک زلزلے ہوئے، خبریں آ رہی ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی آ رہی، اے اللہ اخباروں میں آ رہی۔ اے اللہ یہ سب قرب قیامت کی علامت ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، اور جب مولا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی تمام پریشانیوں سے باہر نکال دے۔ اے اللہ امت کو دین کی طرف رغبت نصیب فرما، شوق و ذوق نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیار حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔